ازمیر کو اب ماہم سے منگنی کرنے کے بعد بہت جلد احساس ہونے لگتا ہے کہ اس نے عائشہ کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، لیکن یہ بات جب ماہم محسوس کرتی ہے کہ ازمیر اب عائشہ کا بہت خیال کرنے لگ گیا ہے تو اسے یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے کہ ابھی کچھ ہی دن تو ہوئے ہیں منگنی کو، لیکن ازمیر میں اب بہت زیادہ بدلاؤ آ گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو عائشہ تو کسی کے لیے بھی دل میں برا نہیں سوچتی اور اس کے اخلاق ہی کی وجہ سے سب معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نوشین بیگم ازمیر سے کہتی ہے کہ کل تک تو تم اس لڑکی کو جوتی کی نوک پر رکھتے تھے، لیکن آج کیسے اس کی محبت تمہارے دل میں جاگ اٹھی ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں یہ بدلاؤ کیسے آ گیا۔ آخر ایسا کیا جادو کر دیا اس لڑکی نے کہ تم سب کچھ ہی بھول چکے ہو اور تمہیں ارد گرد کی بھی خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ دوسری طرف عائشہ ازمیر کی ماہم کے ساتھ منگنی کو دل پہ پتھر رکھ کے قبول کر لیتی ہے اور اللہ سے اپنے لیے صبر اور دلی سکون کی دعا کرتی ہے۔ وہ ازمیر سے کہتی ہے کہ میرا تو دل صاف ہے اور میں نے یہ رشتہ نیک نیت سے نبھایا ہے، اس لیے میرے ساتھ تو کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا، لیکن آپ یہ بات مان لیں کہ جو بھی آپ نے میرے ساتھ کیا ہے بہت غلط کیا ہے۔ اور وہ ازمیر کو یہ بھی کہتی ہے کہ میں تو آپ کو دل سے چاہتی ہوں اور میں آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ تو ازمیر جب یہ سب سنتا ہے اور سب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ عائشہ نے تو اس کی دوسری شادی پر صبر کر لیا، تو اسے اب احساس ہونے لگتا ہے کہ عائشہ تو واقعی اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ عائشہ بھی اب خوشی محسوس کرنے لگتی ہے کہ ازمیر کو کہیں نہ کہیں تو اس کا احساس ضرور ہے۔ تو دوسری طرف ماہم اب زہر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی ہے اور اس کا غصہ 7ویں آسمان پر ہوتا ہے اور وہ غصے سے نوشین بیگم کے پاس آ کر کہتی ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، آپ ہی نے تو مجھے تسلی دی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا، سب میں دیکھ لوں گی، لیکن اب معاملات تو کنٹرول سے باہر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف دادی اب بہت زیادہ خوش ہیں اور عائشہ کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ دیکھا تم نے، میں نے کہا تھا نا کہ تم صبر سے کام لو اور آج تمہیں صبر کا پھل ملتا نظر آ رہا ہے، تم دیکھنا بہت جلد یہ منگنی بھی ٹوٹ ہی جائے گی اور ازمیر اس منگنی کو آخرکار تنگ آ کر توڑ ہی دے گا۔ عائشہ تو ہر معاملے میں ہی خلوص اور سچائی ظاہر کرتی ہے اور یہی بات ماہم کو ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ تو اب نوشین بیگم سے یہی شکوہ کرتی ہے کہ اگر ازمیر کو میرا ساتھ چاہیے تو اسے عائشہ کو چھوڑنا ہوگا اور آپ ہی یہ معاملات ٹھیک کروا سکتی ہیں۔ نوشین بیگم تو ماہم کو اب تسلیاں ہی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں خود حیران ہوں کہ ازمیر جو کہ عائشہ کو تمہاری خاطر چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن اب منگنی کے بعد اچانک اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن تم پریشان مت ہو، میں کچھ کرتی ہوں۔ ازمیر تو اپنا فیصلہ سب کو سنا دیتا ہے کہ عائشہ اس گھر سے بالکل نہیں جائے گی، لیکن اگر کوئی اور اس گھر سے جانا چاہتا ہے تو میں اسے نہیں روکوں گا۔ عائشہ کو جب ازمیر کا یہ فیصلہ معلوم پڑتا ہے تو وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پرسکون بھی ہو جاتی ہے کہ اس کا گھر برباد ہونے سے بچ گیا اور وہ بے آسرا اور بے سہارا ہونے سے بچ گئی اور سارے کام خود بخود درست ہوتے نظر آ رہے ہیں اور بہت جلد سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ازمیر کا ضمیر اب اسے ملامت کرنے لگ گیا ہے کہ ماہم کے ساتھ منگنی کر کے اس نے عائشہ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ دادی بھی اب ازمیر کو سمجھاتی ہیں کہ تمہارا سکون تو پھر سے چھن گیا ہے، تم نے جو بھی کیا غلط کیا، عائشہ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی تم نے اور کاش تم یہ پہلے سمجھ پاتے۔ نوشین بیگم بھی اب دادی سے کہتی ہیں کہ آپ نے تو ازمیر کو پتہ نہیں کیا پٹیاں پڑھانا شروع کر دی ہیں اور اس کو پتہ نہیں کن باتوں میں الجھائے رکھتی ہیں۔ عائشہ میں ایسا کیا ہے جو سب لوگ اسی کی طرفداری کرتے ہیں، وہ اتنی بھی مظلوم نہیں۔ نوشین بیگم کی طرف سے تو عائشہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے کافی سازشیں چلنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن اس نے ہمیشہ صبر سے اور ہمت سے ہی کام لیا۔ ازمیر تو فوزیہ آنٹی کو بھی دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیتا ہے کہ میں کبھی عائشہ کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، اگر آپ یہ بات ایکسپٹ کرتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ اب تو ماہم بھی ازمیر کے اس فیصلے کو لے کر کافی زیادہ پریشان دکھائی دینے لگی ہے۔ نوشین بیگم تو اب ازمیر کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر ماہم سے شادی کرنا چاہتے ہو اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو تو عائشہ کو چھوڑنا ہوگا تمہیں، لیکن ازمیر تو اب اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہے اور وہ یہ انتہائی قدم بالکل بھی نہیں اٹھائے گا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔